جب بندہ کوئی بھی کام کرے جس میں خالق کی رضا حاصل کرنے کی بجائے مخلوق کو راضی کرنا ہو تاکہ اس کی واہ واہ ہو اور لوگ اس کی تعریف کریں، آج یہ بیماری اتنی بڑھ چکی ہے کہ فیم پانے کے لیے بندہ کیا کچھ نہیں کرتا۔ یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ جب بندہ اپنی عبادت کے ڈیفرنٹ حصے کر دے، کچھ اللہ کے لیے اور کچھ پبلک کے لیے، تو یہ بھی مائنر یعنی چھوٹی شرک کی علامت ہے۔ قم للعبادة تلقى السعادة قم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چاہتا ہے کہ اس کے اچھے اعمال ڈیلیبریٹلی پبلسائزڈ ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں میں ذلیل کر دیتے ہیں، اور جو ریاکاری اور دکھاوا کرتا ہے اللہ اس کی ریاکاری اور دکھاوے کو بھی ظاہر کر دیتے ہیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، مجھے تمہارے بارے میں سب سے زیادہ جو ڈر ہے وہ شرک اصغر کا ہے، یعنی چھوٹا شرک۔ صحابہ اکرام نے پوچھا، یہ چھوٹا شرک کیا ہے اے اللہ کے نبی، ہمیں بتائیں۔ تو فرمایا الریا، یعنی دکھاوا کرنا۔ نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تمہیں اس چیز کے بارے میں نہ بتاؤں جس کا مجھے تم پر مسیح دجال سے بھی زیادہ ڈر ہے؟ صحابہ نے پوچھا وہ کیا چیز ہے؟ فرمایا الشرک الخفی، وہ چھپا ہوا شرک ہے۔ اس کو آپ ایسے سمجھیں کہ جب بندہ نماز پڑھے اور اپنی نماز کو اس لیے بہتر بنا دے تاکہ کوئی لوگ یا کوئی شخص اس کو دیکھ رہا ہے، تو یہ شرک خفی ہے۔ اگر ہم یہ دیکھیں کہ لوگ شو آف کیوں کرتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر یہ کریونگ ہوتی ہے کہ لوگ انہیں پریز کریں، یا کسی سے حسد کی وجہ سے یا دنیا کی محبت کی وجہ سے وہ خواہ دکھاوا کرتا ہے کہ میں بھی کسی سے کم نہیں۔ جو بندہ عبادات کے معاملے میں دکھاوا کرتا ہے تو جان لیں ایسے شخص کو اکیلے میں اللہ کی عبادت اور قرب حاصل کرنے کی توفیق نہیں ملتی اور اس کو لذت نہیں ملتی۔ اور یہ جان لیں دکھاوا کرنا یہ منافقوں کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ یہ منافق اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، حقیقت میں یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، اور جب یہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی سے کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں کو دکھاوا کرتے ہیں اور اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں۔ ہمارے نبی نے یہ بھی فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، میری امت چاند، پتھر اور بتوں کی پوجا تو نہیں کرے گی مگر ان کے عمل میں دکھاوا ہوگا، جس سے کیا ہوگا، وہ عمل ضائع ہو جائے گا، اس بندے کو اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ معاملہ اتنا سنگین ہے کہ نبی نے فرمایا اگر عمل میں رائی کے دانے کے برابر بھی یعنی ایٹمز ویٹ کے برابر بھی دکھاوا ہو تو وہ اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوگا۔ اٹ ول بی ایکول ٹو زیرو، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی اللہ کے ہاں۔ ابن قیم فرمایا کرتے تھے ریاکاری مخلوق کی عبادت ہے اور اخلاص خالق کی عبادت۔ فضیل بن عیاض فرمایا کرتے تھے اگر کوئی عمل لوگوں کی وجہ سے چھوڑ دیا جائے تو یہ ریاکاری ہے، اور اگر کوئی عمل لوگوں کے لیے کیا جائے تو یہ شرک ہے۔ اخلاص یہ ہے کہ اللہ دونوں فتنوں سے بچا لے۔ حسن بصری رحمہ اللہ یہ فرمایا کرتے تھے انسان کے اندر جب تک اخلاص ہوگا تب تک اس کو کسی کی تعریف یا کرٹیسزم کی پرواہ نہیں ہوگی، کیونکہ وہ کام خالصتاً اللہ کے لیے کر رہا ہے، اس کو کسی کی اپریسیشن یا واہ واہ نہیں چاہیے۔ آج ہمیں چاہیے کہ اپنے پرائیویٹ عبادات میں زیادہ بڑھنے کی کوشش کریں، ایسے اعمال کریں جو کہ صرف ہمیں اور ہمارے رب کو پتہ ہو، اور وہ سوشل میڈیا کی زینت نہ بنے۔ اب سے جب بھی آپ کوئی پوسٹ اپلوڈ کرنے لگیں تو اپنے آپ سے سوال کریں یہ میں اپلوڈ کس کے لیے کر رہا ہوں، اس کا پرپس کیا ہے، اس کا کیا فائدہ ہوگا۔ اور اگر آپ کے پاس مال، صحت اور خوبصورتی ہے تو جان لیں یہ سب کچھ آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، اور جو ہستی دے سکتی ہے، عطا کر سکتی ہے، وہ واپس لے بھی سکتی ہے۔ نبی نے اپنے امت کو خبردار کیا، یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ھذا الشرک، اس شرک سے بچو، یعنی شرک خفی، یہ جو دکھاوے کا شرک ہے۔ فَإِنَّهُ أَخْفَى مِن دَبِيبِ النَّمْلِ، یہ چونٹی کے قدم کی آہٹ سے بھی زیادہ نازک ہے۔ اٹس سو سٹل، بندے کو شاید پتہ بھی نہیں چلتا۔ لوگوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہم ایسے شرک سے کیسے بچ سکتے ہیں؟
تو فرمایا یہ دعا پڑھا کرو، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ اے اللہ میں آپ کی پروٹیکشن طلب کرتا ہوں کہ میں جانتے ہوئے آپ کے ساتھ کسی کو شریک کر دوں، اور میں بخشش طلب کرتا ہوں کہ میں ایسا عمل کروں جبکہ مجھے پتہ بھی نہ چلے۔ نبی سے پوچھا گیا ایک دفعہ کہ احسان کیا ہے اللہ کے رسول؟ تو فرمایا ان تعبد اللہ کأنک ترا فإن لم تکن ترا فإنہ یراک۔ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہو اپنی آنکھوں سے۔ اگر یہ کیفیت نہ بن پائے تو یہ جان لو وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہر وقت دیکھ رہے ہیں، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہیں تم جہاں بھی ہو۔ اس کی ایکسیپشن بھی ہے، وہ یہ کہ اگر انسان کی نیت خالص ہو، وہ اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہے، اگر وہ لوگوں کے سامنے کوئی نیک عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے لوگ موٹیویٹ ہوتے ہیں اور لوگوں کو رغبت ملتی ہے کہ وہ بھی نیک عمل کریں، تو انشاءاللہ جب لوگ یہ عمل کرنے لگ پڑیں گے تو اس کا فائدہ لوگوں کو بھی ہوگا اور اس خود بندے کو بھی ہوگا۔ بس یہ یاد رہنا چاہیے کہ وہ عمل خالصتاً اللہ کے لیے ہو، ریاکاری یا کسی سے واہ واہ حاصل کرنا نہ ہو۔